یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر اندلیب کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس مہینے تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ آپ کی وہ دعا قبول کر لے جو آپ ایک عرصہ سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے پورے ہونے کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہو۔ اسی مہینے ٹوٹے دل واپس جڑیں گے، ادھورے قصے مکمل ہوں گے اور ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تمہارے لیے صرف معجزے کرے گا، اور امید رکھو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اب۔ اور دعا کرو کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں، اور دعا کرو کہ جو کسی نے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ دعا کرو کہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا کرو کہ جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا کرو کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور دعا کرو کہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں۔ دعا کرو کہ عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا کرو کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور دعا کرو کہ مخلص محبتیں عام ہو جائیں۔ اور ہاں، آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور سنو، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بس آپ سب اللہ کے ان خوبصورت الفاظوں پر یقین رکھتے ہوئے چلتے رہیں۔ ان قریب وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مزے کی بات بتاؤں، وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ کبھی معجزے کا نام سنا ہے؟ تو بس تھوڑا اور انتظار کرو اور دعا کرو کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ اور سنو، تم مستقبل کی فکر میں خود کو گائل نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رکھا ہے۔ یوں پریشان مت ہوا کرو۔ اور دیکھو، حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، اس نے تمہارے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اور دیکھو، جس محبت کی وجہ سے تمہارا دل اتنا ٹوٹ گیا ہے نا، یقین کرو کہ تمہارا رب تمہیں اتنی پاکیزہ محبت سے نواز دے گا کہ تم اپنے نصیب پر رشک کرو گے۔ اور تم بس اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعائیں مانگتے رہو۔ تمہیں دینا کیسے ہے اس کا اللہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اور دیکھو، اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، اور وہ واقف ہے، اور ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر رشک کرو گے۔ اور وہ مہربان رب تو کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اور سنو، یہ جو تم سخت تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہی ہو نا، اللہ بہت جلد تمہاری ساری پریشانیاں اور درد ختم کر دے گا، اور تمہارے اچھے دن بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو، وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو بھی سنا جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اور سنو، جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم نا امید ہونے لگو تو صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہیں پر تو صبر کرنا ہے، یہیں تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، اور یہیں تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا،
مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا خواب ادھورا مکمل کر دے، اور ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اور سنو، کیا تمہارا دل تھک گیا ہے؟ کیا غم سے نڈھال ہو، یا امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہیں، یا صبر کر کر کے تھک گئی ہو؟ تو سنو، خوش ہو جاؤ، اب بس راحتیں ہیں، تمہاری آزمائشیں ختم ہونے کو ہیں۔ سنو، تمہیں العصر کے بعد یسر مبارک ہو، ہاں وہی یسر جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس اب قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا صبر۔ اور سنو، وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے کبھی نا امید مت ہو جانا۔ اور سنو، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور دیکھو، آپ کو اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائیں تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کے دل اس کے عہد اور اس کے عفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگیں۔ شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جائیں، اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلافی نہیں کرتا۔ کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، اور جو ہمارے لیے روشنی بیچتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید و مجید ذات جو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی، اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ اور دیکھو، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر مبارک ہو، اب بہت جلد معجزے ہوں گے اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور سنو، تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کا روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہر چیز بہترین وقت پر عطا کرتا ہے، جب وہ وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔